انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، میں اور آپ ہم سب قرآن کریم کی تکمیل کی تقریب میں جمع ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہم سب کی اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ رہا کہ جب بھی کسی قوم میں نبی کو مبعوث فرمایا تو دلیل کسی نبی کو ایک اور کسی کو متعدد بہرحال معجزہ ضرور عطا فرمایا، اور وہ معجزہ ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے اور اس قوم کی حالت کے اور ان کے مزاج کے عین مطابق ہوتا تھا۔ اور معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والی شخصیت کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایسے امور صادر کراتا ہے کہ باقی خلقت وہ کام کرنے سے عاجز ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تو ہر نبی کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا وہ ان کی قوم اور اس کے مزاج کے عین موافق ہوتا تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے، جادوگری کا علم عام تھا، یہ فن عام تھا، ہر کوئی جادوگر اور ہر دوسرا تیسرا بندہ جادو کا امام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا عطا فرمایا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ ڈنڈا ہے۔ فرمایا القِیہا یا موسیٰ، اسے پھینک دیجیے۔ حضرت موسیٰ نے پھینکا تو وہ ایک دم اژدہا بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جادوگر جو مقابل تھے وہ اپنے فن کے امام تھے، استاد تھے بڑے بڑے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، وہ دیکھنے والے کی آنکھ پر دھوکے کا پردہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی فن ہے، ہمارا فن اور ہے، یہ خدائی عطا کرتا معجزہ ہے، اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم زمانے میں مبعوث ہوئے، طب اور حکمت کا عروج تھا اس دور میں، ہر بندہ اتنا بڑا حکیم اور طبیب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد معجزے دیے۔ انی اخرج لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ مٹی کی چڑیاں بناتے، ان میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کے اڑ جاتے۔ مادر ذات اندھوں کو ہاتھ لگاتے، اللہ بینائی عطا کر دیتا۔ کسی مردے کے پاس جا کے کہتے قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ وہ جو اس دور کے فن کے ماہرین تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم کرتے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ یہ نہیں۔ جن کو سمجھ آ گئی وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں اللہ نے مبعوث فرمایا وہ شعر، زبان، لسان، فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا۔ ہر چوتھا بندہ شاعر ہے، ہر بندے کا اپنا دیوان ہے۔ اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی ہے اور اس میں چیلنج دیا کہ اس کتاب میں جو فصاحت اور بلاغت ہم نے بند کر دی ہے اس کا مقابلہ بنا کر لاؤ تو پھر مزہ ہی آئے۔ اب وہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو سرزمین حرم پر 7 قصیدے جو عربوں نے اپنے اچھے اچھے شاعروں کے چنے تھے، 7 معلقات خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے ہوئے تھے۔ جو بھی باہر سے آتا، ظاہر ہے خانہ کعبہ محترم
معلقات بڑھتا 7 قصیدے. حیران رہ جاتا کہ عربوں میں اتنی فصاحت ہے, ایسی شاعری کہہ سکتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ہمارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے جو اس 7 معلقات کے مقابلے میں لٹکایا جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھ لو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیات ان 7 قصیدوں کے ساتھ لٹکا دو. لوگ آتے, لبید بہت بڑا شاعر تھا, بہت بڑا شاعر, وہ آیا, اس نے قصیدے پڑھے, انا اعطیناک الکوثر, یہ 3 آیتیں بھی پڑھی, خود ہی قلم اٹھا کر اس کے آگے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اور اپنی طرف سے اس نے چوتھا مصرع لکھا کہ ما ھذا قول البشر, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. یہ جو اوپر 7 لٹکے ہوئے ہیں یہ بندوں کے قصیدے, لیکن یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ کسی بندے کا کلام نہیں. یہ 3 آیتیں اور 10 کلمات ہیں, 42 حروف ہیں, اور پورے کا پورا اسلام ہے. نبی علیہ السلام کا مقام, نبی علیہ السلام کا پیغام اور آپ کے دشمن کا انجام, یہ اتنا بڑا مضمون 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. تو اب حکمت, فصاحت اور بلاغت اور شعر اور زبان اور لسان کا دور تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور قرآن پاک میں چیلنج دیا کہ 4 پہلے فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, سارے مل کر جن و انسان اس قرآن جیسا بنا لیں, نہیں لا سکتے. اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, یقیناً نہیں لا سکتے. پھر فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ, 10 صورتیں اس جیسی بنا لو, وہ بھی نہیں. پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ, 1 سورت قرآن کی سورت جیسی بنا لو. پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, 1 آیت قرآن جیسی بنا لو. ان کانوا صادقین, اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ حضور نے خود بنایا ہے تو 1 آیت تو تم بھی بنا لو. لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکا, کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے, اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو دوسروں کو اس کی مثال لانے سے عاجز کر دے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے 2 معجزے بہت بڑے معجزے, ویسے تو تقریباً ہزاروں معجزات ہیں لیکن 2 معجزے بہت بڑے معجزے. ایک معجزہ یہ کہ جب جمرات کی رمی کرتے ہیں حج کے موقع پہ, تو وہاں جو کنکر مارتے ہیں شیطانوں کو, تو جہاں سے کنکر اٹھائے جاتے ہیں وہاں کبھی باہر سے لا کر ڈالے نہیں گئے, اور نہ کبھی وہاں کم ہوئے, اور جہاں لگ کے وہ گرتے ہیں وہاں سے کبھی اٹھائے بھی نہیں گئے, اور وہاں کبھی ڈھیر بھی نہیں لگا. یہ بات سمجھ گئی, یہ بات سمجھ گئے سارے. پچھلے جمرات کی جب رمی کرتے ہیں حج کے موقع پہ کنکریاں مارتے ہیں, جہاں سے اٹھائی جاتی اٹھاتے ہیں وہاں لا کر ڈالی نہیں جاتی, لیکن پھر بھی وہاں کم نہیں ہوتی, اور جہاں گرتی ہیں وہاں سے ہٹائی نہیں جاتی, پھر بھی وہاں جمع نہیں ہوتی. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. لیکن اس معجزے کو دیکھنے کے لیے لاکھوں روپیہ لگتا ہے. ذات اور راحلہ کی شرط ہے مسلمان عاقل بالغ اور سفری اخراجات ہوں, اور کورونا کی پابندی ختم ہوتا ہو جا کے یہ معجزہ نظر آتا ہے. اور دوسرا معجزہ نبی علیہ السلام کا قرآن پاک ہے, جس کو دیکھنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوتا, کہیں جانا نہیں پڑتا. جب یہاں دستار بندی ہوتی ہے تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے 10 12 سال کے بچے پورا قرآن حفظ کر لیتے, اور دنیا کی کسی کتاب میں ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ کوئی اسے حفظ کر سکے. یہ معجزہ ہے, اس لیے اس کی مثال کوئی بھی نہیں لا سکتا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عرب کا ایک شاعر تھا, اس کی بڑی محنت سماجت کی گئی, ترلے کیے گئے, اس کو تیار کیا گیا, یار اس جیسا تو ایک کلام بنا کر لے لیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ اخراجات ہیں اور بھی معاملات ہیں, آپ لوگ میرے 1 سال کا راشن خرچہ وغیرہ مجھے دے دو,
میں بند کمرے میں بیٹھتا ہوں، کوئی آواز نہ سن سکوں، کوئی مجھے وہاں سے توجہ نہ ہٹائے، پھر میں اس بناتا ہوں 1 سال میں اس کا مقابلہ۔ اس کے لیے انتظام کیا گیا، پیسے بھی دیے گئے، راشن بھی دیا گیا۔ 1 سال بند کمرے میں بیٹھ کے کلام لکھتا پھاڑ دیتا، لکھتا پھاڑ دیتا، لکھتا پھاڑ دیتا۔ 1 سال کے اسے ایک مجموعہ تیار کیا ہے، اب قرآن کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ جس دن لکھ کے باہر نکل رہا تھا، کسی طرف سے گزرا تو کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور کوئی بچی، چھوٹی سی بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایک بچی یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی، 19 الفاظ ہے اس آیت میں اور 21 بلاغت کی اقسام ہے۔ 19 لفظوں میں 21 بلاغت کی قسمیں جب اس نے سنی، اپنے فن کا امام تھا، وہیں سے واپس ہوا اور 1 سال میں تیار کیا ہوا مجموعہ وہیں پھاڑ کے پھینک دیا۔ کہنے لگا 1 سال کیا 1000 سال بھی لگا رہوں، اس کلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بندوں کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ معجزہ، اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی اس کا مقابلہ ہوا نہیں اور قیامت تک بن بھی نہیں سکے گا۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ مقابلے کی آیتیں تو بنائی گئی ہے نا، اتنے کلام تاریخ میں ملتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کے مقابلے میں بنایا گیا، الفیل و ملفیل، یہ بنایا گیا، وہ بنایا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلام کے مقابلے کا کلام تب ہوتا ہے جب اسی جتنا چل جائے، اسی جتنا مقبول ہو جائے۔ یہ تو بول کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ لفظ کسی نے مقابلے میں لکھے تھے، ورنہ کون جانتا ہے کہ کس نے قرآن کے مقابلے میں کیا لکھا۔ اور پھر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی ہیں، ہر نبی کی نبوت کا زمانہ بھی محدود ہے، ہر نبی کی نبوت کا علاقہ بھی محدود ہے، اس لیے ان کی نبوت کی دلیل بھی محدود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ بھی محدود نہیں، لا محدود زمانہ ہے، اور افراد اور قوم بھی محدود نہیں ہے۔ قیامت تک کی انسانیت کے لیے آپ نبی ہیں۔ جب ان کی نبوتیں محدود تو دلیل بھی محدود تھی، آپ کی نبوت غیر محدود ہے تو دلیل بھی ایسی چاہیے تھی جس کا نہ تو نہ کوئی انتہا ہو۔ اسی کو خاتم النبیین، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں کہ ہر نبی کا زمانہ، ہر نبی کی نبوت، ہر نبی کی دلیل ان کے جانے کے ساتھ ہی دنیا سے چلی گئی، لیکن آمنہ کے لال کے یہ شان ہے کہ آپ کو دنیا سے گئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آپ کی نبوت بھی باقی ہے، نبوت کی دلیل بھی باقی ہے، اور قیامت کے دن بھی جو آپ کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رب فرمایا میں ڈوبا زمانے سارے تیرے لیے، رب فرمایا میں ڈوبا زمانے سارے تیرے لیے، رب فرمایا۔ پڑھے نا جی، نہ کھانے میں پڑھنے ہو تو پڑھے نا۔ رب فرمایا میں ڈوبا، رب فرمایا میں ڈوبا،
کا یہ معجزہ یہ ہمارے پاس آج اسی شکل میں موجود ہے، اور دنیا کے کسی مذہب کے پاس ان کی وہ کتاب موجود نہیں ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے آئی ہے۔ عرصہ ہوا ایک واقعہ کتابوں میں آیا تھا کہ امریکہ میں وہاں مسلمان عالم یہودیوں کا وہ مذہبی رہنما، عیسائیوں کا مذہبی رہنما یہ جمع ہوئے اور آپس میں کسی مسئلے پر بحث ہو گئی۔ تو آئندہ کے لیے طے ہوا کہ آئندہ پھر کسی مسئلے پر ہم جمع ہوں گے اور مذہبی مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ تو مسلمان عالم نے کہا کہ آئندہ ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس جو جو آسمانی کتابیں ہیں ہر بندہ اپنے مذہب کی وہ کتاب پڑھ کے سنائے گا۔ آئندہ جب اکٹھے ہوئے تو مسلمان عالم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دی۔ یہ عیسائی کا نمبر آیا تو اس نے بائبل پڑھی، انہوں نے فرمایا نہیں رکیے، ہمارا طے یہ ہوا تھا کہ جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے نا وہ پڑھ کے سنائیں گے ایک دوسرے کو، تو آپ یہ پڑھ رہے ہیں اللہ نے انگلش میں بھیجی تھی۔ اس نے کہا نہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو کسی کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ اللہ نے بھیجا ہے۔ نہیں یہ ترجمہ بھی اللہ کا نہیں ہے، یہ ترجمہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ نہیں پتہ نہیں ان کے کتنے عرصے کے بعد کسی آدمی نے کیا ہے۔ پھر یہودی سے یہ سوال کیا تو وہ سب یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر آسمان سے آنے والی کوئی سچی کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس موجود اللہ کا قرآن ہے۔ اور یہ قرآن بہت بڑی دولت۔ بس آخری دو اور ایک تین باتیں آخری کر کے اجازت۔ بہت بڑی دولت ہے لیکن اس کا احساس ہوتا۔ ایک بندے کی جیب میں چیک پڑا ہوا ہو پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا، اور وہ ان پڑھ ہو، اس کو پتہ ہی کوئی نہ ہو، تو وہ چیک کس کام کا ہے؟ وہ تو سمجھے گا کہ یہ بیٹے نے بینک سے چٹھی بھیجی ہے اور وہ سنبھال کے بکسے میں رکھتا رہے گا، اسپتال اس وجہ سے نہیں جائے گا، کام اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ پیسے نہیں ہیں، حالانکہ پیسوں میں جتنی طاقت ہے وہ اس چیک میں موجود ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی دولت۔ ایک آدمی نے فضائل حملۃ القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی اولاد بچتی نہیں تھی، اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس نے قسم کھائی کہ اللہ اگر اس میری بچی کو زندگی دے گا اور یہ جوان ہو گئی تو میں اس کی شادی کے موقع پر دنیا دو جہاں کی دولت اس کو دوں گا۔ اس بچی کو اللہ نے زندگی دی، وہ جوان ہوئی، شادی کا موقع آ گیا، وہ باپ کے گھر سے رخصت ہونے لگی، اس بندے کو اپنی قسم یاد آ گئی کہ میں نے یہ قسم کھائی تھی۔ وہ علماء کے پاس جانے لگا، ایک عالم دوسرا عالم، کہ میں نے یہ قسم کھائی تھی دو جہاں کی دولت دوں گا، اب میں کیا کروں؟ ہر بندہ کہتا تیرے مسئلے کا حل کوئی نہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ مصر میں چلے جاؤ، وہاں وقت کا امام شافعی رحمہ اللہ رہتے ہیں، شاید کہ تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال لے۔ مصر پہنچا، امام شافعی کو کہنے لگا میں نے یہ قسم کھائی تھی اللہ اولاد زندہ رکھے، اس کی شادی کے موقع پر دو جہاں کی دولت دوں گا، تو اب میں اس کی شادی کرنے لگا ہوں، کیا میں اپنی قسم کیسے پوری کروں؟ دو جہاں کی دولت دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا جاؤ شادی کی تیاری کرو، جتنا اخراجات کر سکتے ہو کرو، جب بچی کی رخصتی کا دن آئے اللہ کا قرآن اس کو دے دینا، یہ دو جہاں کی دولت ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ قرآن ہمارے گھر میں بھی موجود ہے، مساجد میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے کہ جو مر نہیں سکتا، روح پھنسی ہوئی ہے، اس پر پڑھو تاکہ جلدی جلدی روح نکل جائے۔ اسی طرح جو مر گیا ہے زندگی میں نیکیاں نہیں کی، اس پر پڑھو تاکہ قبر میں بخشوایا جا سکے۔ اسی طرح جس کا اور دکان نہیں چل رہی، دکان میں پڑھو تاکہ دکان چلے، لیکن یہ چلتا پھرتا انسان یہ نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے۔ حالانکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے تو زندوں کے لیے دیا ہے، مردوں کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن دیا تو زندوں کو عمل کرنے کے لیے۔
ایک آدمی کہیں جا رہا تھا اور دیہات کا آدمی، اس کو اتنا کوئی جوان تھا، تھوڑا اتنا عقل مند نہیں تھا، تو اس کو ایک کارتوس ملا، اس نے اٹھا لیا، ایک اگلے آدمی بندے سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ بہت طاقتور چیز ہے، شیر کو لگ جائے تو اس کو مار دیتا ہے، اور ہاتھی کو لگ جائے تو اس کو مار دیتا ہے، بندے کا تو جگہ پہ ختم کر دیتا ہے۔ اچھا جیب میں ڈال دیا، تھوڑا آگے گیا، ایک تو پاگل کتا تھا اس کے پیچھے لگ گیا، اس نے دور کیا، کوئی نہیں، 2 3 4 کتا اس کے پیچھے ہی ہو گئے، اس نے جیب سے کارتوس نکالا، خیر تیری آخر مارا اس کو کارتوس، وہ اور چھڑ گیا کتا، اس کی جان پہ ہو گئی، بڑی ہو کی جان چھڑا کے پہنچا گھر، اور سیدھا اس سمجھدار کے گاٹے فٹ ہو گیا کہ وہ کدھر ہاتھی مارنے والا اور شیر مارنے والا، یہ ہے پاگل کو نہیں مرا، اس سے ہاتھی اور شیر مرے۔ اس نے کہا اس کی طاقت، اس کی ایک بندوق ہوتی ہے، اس میں ایک نالی ہوتی ہے، یہ جب اس کے اندر سے گزر کر آتا ہے نا پھر اس کی طاقت نظر آتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں بہت طاقت، بہت زیادہ طاقت، لیکن جب یہ انسانی جسم میں سے ہو کر گزر کر آتا ہے، پھر اگر وہ جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ شاباش جنگل خالی کرو، یہاں ہم نے رہنا ہے، تو درندے بھی ان کی بات مانتے ہیں۔ اگر وہ پانی کو کہتے ہیں پیالہ واپس کرو، تو پھر پانی بھی ان کی بات مانتا ہے۔ اگر وہ درہ مارتے ہیں تو کامتی زمین رک جاتی ہے اور تب تک سورج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیوں؟ قرآن کی طاقت ان کے جسموں میں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ورنہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے خود آج تک حفاظت کی ہے، آگے بھی اللہ نے حفاظت کرنی ہے۔ ہم عمل نہ کریں تو اپنی بدنصیبی ہے، اس کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکا نہ بگاڑ سکے گا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک عیسائی مناظر، وہ کہنے لگا چوک میں گئی، مسلمانوں تمہاری کتاب اگر سچی کتاب ہے تو لے آؤ اپنی کتاب کو، یہاں چوک میں آگ جلاتے میں اپنی انجیل کو اس آگ میں ڈالتا ہوں، اپنا قرآن لے آؤ اسے آگ میں ڈالو، پتہ لگ جائے گا سچا کون جھوٹا کون، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ حضرت شاہ عبد العزیز اپنی خانقاہ میں کہیں دور تھے، ایک بندہ دوڑا پہنچا، شاہ جی امت لٹ گئی، عزت خراب ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ ایک عیسائی مناظر چوک میں کھڑا یہ چیلنج دے رہا ہے کہ آؤ قرآن کو ڈالیں، انجیل کو ڈالیں۔ ہم کیسے ڈالیں قرآن کو آگ میں؟ حضرت شاہ عبد العزیز سمجھ گئے کہ یہ بات کوئی اور ہے، آپ فوراً وہاں تشریف لائے اور آپ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس کی انجیل کے اوپر ایک خاص قسم کا مسالہ لگایا ہوا ہے جس کو آگ نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا عیسائی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا ہم یہاں کھڑے رہیں اور قرآن کو آگ میں پھینکے تو پھینکتا ہے تو پھینک، ایسے کرتے ہیں تو اپنی انجیل کو سینے سے لگا، ہم اپنے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور پھر آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں۔ جس کی کتاب سچی ہوگی بچ جائے گا، جس کی کتاب جو جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گا۔ عیسائی نے مسالہ کتاب کے اوپر لگا ہوا تھا، جسم میں نہیں، کہنے لگا نا شاہ جی آگ میں تو میں نہیں چھلانگ نہیں لگا سکتا، وہ تو چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا شاہ جی اگر وہ آگ میں چھلانگ لگا دیتا، آپ بھی لگا دیتے تو آگ آپ کو جلا دیتی، یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت شاہ عبد العزیز نے فرمایا نا لوگوں، میں جب قریب ہوا مجھے اس آگ میں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی اور مجھے آوازیں آ رہی تھی، جو رب اپنے خلیل پہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے وہ محمد کے غلاموں کے لیے بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ بس اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ کلام پاک کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو گھڑیاں اور ساعتیں باقی رہ گئی ہیں ان کی برکت ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا،
محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف حافظ کے لیے نہیں ہے جو بھی کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، لیکن جو حافظ ہے اس کو اللہ یہ اختیار دیں گے کہ اپنے خاندان کے وہ 10 بندے جن کو آرڈر ہو چکا ہے جہنم میں لے جاؤ، جا وہ 10 بندے چھڑا کر لے آ۔ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وعدہ بھی نہ کریں اور منہ سے بھی نہ بولے، صرف اپنے اللہ کے ساتھ دل میں یاد کر لیں۔ جو خود نہیں کر سکے اور عمر گزر گئی آپ نہیں کر سکتے، امید ہی ہوئی ہے، تو وہ اپنے خاندان میں سے اپنا بھائی، بیٹا، بھتیجا، پوتا، یا اگر وہ نہیں تو پھر اپنے خرچے پر مدرسے کا ایک بچہ ضرور حافظ بنوا دیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک وفادار ہے، بے وفا نہیں ہے، وفا کرے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، کلام پاک سننا سنانا اور دین کی بات سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پڑھنے سننے میں، ادائیگی میں، تلفظ میں اور توجہ میں، کھڑا ہونے میں اور حضوری میں جس قسم سے بھی ہم، جس اعتبار سے بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کا سچا پکا عاشق ہمیں بنا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا، قرآن پاک کی تمام برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ وہ قرآن پاک کی وجہ سے وہ جو صحابہ کو برکتیں ملتی تھی، وہ جو ان کو عزتیں ملتی تھی، وہ جو ان کو حفاظتیں ملتی تھی، یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ پروردگار عالم قرآن پاک کی برکات سے ہمارے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جوانوں، مردوں سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان اور تمام عالم اسلام بالخصوص پاکستان اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام ہی سازشیں کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو انہیں تباہ اور برباد فرما۔ اللہ اگر یہ کرونا ہے تو بیماری ہے تو اس سے شفا عطا فرما، سازش ہے تو بنانے والوں پر واپس لوٹا۔ الہ العالمین جو لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے اور مزدوری نہیں ہے، کام نہیں ہے، یا اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ سب کے پردے قائم فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہیں ان کو نیک و صالح رشتے عطا فرما، جن کے یا اللہ اولاد نہیں ہے نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین حاضرین مجلس میں سے جن جن کے اعزاء، اقرباء، اساتذہ، مشائخ، والدین دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و رفع مقام نصیب فرما۔ پروردگار عالم تمام وہ نحوستیں اور بے برکتیاں، نا اتفاقیاں، نا چاکیاں جو ہمارے ملک میں اور ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، یا اللہ ان کو ختم فرما۔ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرما، یا اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما، ریا اور شرک کی لعنت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہم تجھ سے یا اللہ رہنمائی مانگتے ہیں، ہمیں رہنمائی عطا فرما۔ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بخشش عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے رزق وسیع مانگتے ہیں، ہمیں رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے اپنے گھر مانگتے ہیں، ہمیں گھر نصیب فرما۔ ہم تجھ سے پردہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پردے نصیب فرما، ہمیں عزتیں نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی نصیب فرما، آخرت بھی اچھی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے دوست، ساتھی، احباب، بڑے بوڑھے، جوان، بہت سے لوگ یا اللہ ملنے والے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا جنہوں نے نہیں بھی کہا، یا جن کا نام یاد ہے نہیں یاد رہا، جو کہنا چاہتے تھے اور کہہ نہیں سکے، یا جن کا ہماری دعاؤں میں حق ہے، یا اللہ سب کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں، یا اللہ سب کی جائز تمنائیں اور حاجتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ الہ العالمین رمضان شریف کی جتنی ساعتیں باقی ہیں ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ جو جو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام نے جتنے فتنوں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں محفوظ فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ، جب تک زندہ رہیں سعادت کی زندگی نصیب فرما، اور جب آخری وقت آئے ہم سب کی زبانوں پر پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما برحمتک۔